اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک هم الخاسرون۔ دل کرتا ہے کہ کوئی کام کر جاؤں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں اس سے پچھلی آیت میں فاسقین کے بارے میں اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا کہ جو ہدایت کے طلبگار نہیں، اللہ سے ہدایت نہیں مانگتے، اللہ رب العزت انہیں گمراہیوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، انہیں ہدایت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ آگے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے کیا گیا ہمارا عہد، محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک عہد تو ہر انسان نے، حضرت انسان نے عالم ارواح میں جو اللہ رب العزت سے کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا یکتا زبان کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسرا، اللہ رب العزت نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا اپنے پاک کلام میں کئی ایک مقام پہ۔ سورۃ لقمان پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں، تو اللہ رب العزت
فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا ادب اور احترام کرے۔ اور میرے بھائیو، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ذخیرہ میں سے کئی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو قطع تعلق کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور جو صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے مال میں، ان کی جان میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں، وہ بہت مفلس تھا، غریب تھا۔ اس نے سوچا کہ اپنے بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کی، زمین کا ایک ٹکڑا بیچا اور اپنے بچوں کے لیے صلہ رحمی کی طور پہ کہ چلو کوئی کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، جب حدیث میں آتا ہے کہ اس نے زمین کا ایک ٹکڑا 1 ایکڑ لگا لیں فروخت کر دیا، تو خریدنے والے نے جب ہل چلائے اس زمین میں تو اس میں ایک سونے کا مٹکا نکلا۔ وہ خریدنے والا بھائی اس کے پاس لے کے آ گیا کہ یہ آپ کا ہے، آپ کی زمین سے نکلا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس نے صلہ رحمی کی نیت سے اپنی زمین فروخت کی، اپنی پراپرٹی، تو اللہ رب العزت نے اسے کتنا نوازا، اس کے مال میں برکت آئی نا۔ تو میرے بھائیو، حدیث کا پورا مفہوم ہے کہ وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ کا ہے، اس نے کہا نہیں یہ آپ کا ہے۔ تو اللہ رب العزت، ایک روایت میں آتا کہ اللہ رب العزت نے ایک انسانی شکل میں ایک فرشتہ اتارا زمین میں۔ اس نے بولا کہ میں تم دونوں کا فیصلہ کر دیتا ہوں اگر منظور ہو تو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے بولا کہ تم دونوں کی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ اس کی بیٹی تھی، اس کا بیٹا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم دونوں آپس میں رشتہ داری کر لو، سونا اس کے گھر چلا جائے گا، وہ اپنی بیٹی کو دے گا، بیٹے کو۔ تو میرے بھائیوں، صلہ رحمی کرنے والا انسان معلوم ہوا کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے رشتہ داری میں بھی برکت ہوتی ہے۔ وما علینا